السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور صحیفوں کی تقسیم کے بارے میں ہم نے بات شروع کی تھی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ صحیفوں میں کیا کچھ لکھا ہوا ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر۔ نہیں، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہ کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور پور درست کر کے بنا دیں۔ بلکہ انسان چاہتا یہ ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا، پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی کوئی جگہ نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے۔ وہ دن ہے رب سے ملاقات کا، رب کے سامنے جا کر کھڑے ہونے کا، قیامت کا، حساب کا آغاز۔ حساب کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہوگا۔ شفاعت کا لفظی معنی ہوتا ہے طلب کرنا، یعنی درخواست کرنا۔ کسی دوسرے کے لیے درخواست کرنے والا شخص شافع ہوتا ہے۔ درخواست کرنے والے کو شفیع بھی کہتے ہیں۔ فلاں کی طرف سے میرے لیے شفاعت ہوئی، یعنی اس کے سامنے دوسرے کی حاجت کو پورا کرنے کی درخواست کی۔ اور سفارش کرنے والے کو شفیع اور شافع اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ سفارش کروانے والے شخص نے دوسرے سے سفارش طلب کرنے کی درخواست کر کے اس کو جوڑا بنا لیا، یعنی ایک وہ خود ہے اور ایک وہ دو لوگ ہو گئے نا، مل گئے۔ والشفع والوتر، اگر آپ سورۃ الفجر کی آیت دیکھیں تو ضرورت مند اپنی ضرورت کے لیے سفارش طلب کرنے سے پہلے اکیلا ہوتا ہے، پھر اس کا ساتھی اس کے لیے جوڑا بنا دیتا ہے، یعنی اپنی حاجت پوری کرنے میں اس سے سفارش کرنے کی درخواست کرتا ہے۔ امام راغب کہتے ہیں شفاعت کا مطلب ہے دوسرے کے ساتھ اس کی مدد کرتے ہوئے مل جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت کے دن شفاعت ہوگی، اور آپ کے لیے 3 شفاعتیں ہیں جو صرف آپ ہی کے ساتھ خاص ہیں۔ ایک ہے شفاعت عظمیٰ یا شفاعت کبریٰ، جو قیامت کے دن حشر میں کھڑے ہونے والوں کے بارے میں کی جائے گی، جو قیامت کے دن حشر میں کھڑے ہونے والوں کے بارے میں کی جائے گی۔ کون کھڑا ہوگا وہاں؟ سبھی لوگ، ہم سب کھڑے ہوں گے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے سفارش کریں گے یہاں تک کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، اور یہی مقام محمود ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں فرمایا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار رہ، اس حال میں کہ یہ تیرے لیے نفل ہے، زائد ہے، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کرے۔ یعنی مقام محمود وہ مقام ہے جس پر قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کرے گا،
اور کس لیے فائز کرے گا؟ تاکہ آپ حشر والوں کے لیے سفارش کریں. کس بات کی سفارش؟ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے، یہاں تک کہ ہر کوئی اپنے اس ٹھکانے کی طرف چلا جائے جو اس کے لیے لکھا جا چکا ہے. دوسری ہے جنتیوں کے بارے میں سفارش، کہ جنتی جنت میں داخل ہو جائیں، کیونکہ جنتی آپ کی شفاعت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گے. آپ اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے تو ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی. کچھ تو وہ ہوں گے جو بغیر حساب کے داخل ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو کامیاب ہو کر داخل ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو جہنم میں گر کے پھر آپ کی سفارش کی وجہ سے نکالے جائیں گے جہنم سے اور پھر جنت میں داخل ہوں گے. تیسری سفارش آپ کی حضرت ابو طالب کے لیے ہے، یہ آپ کے چچا کے ساتھ خاص ہے کہ ان کے عذاب کو کم کر دیا جائے. عبداللہ بن حارث سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول، ابو طالب ہر طرف سے آپ کی حفاظت کرتے تھے، آپ کی مدد کرتے تھے، آپ کی خاطر مخالفین پر غصہ کرتے تھے، تو کیا اس سے ان کو کوئی فائدہ ہوا؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں نے ان کو آگ کی اتھاہ گہرائیوں میں پایا تو ان کو کم گہری آگ تک لایا، اور یہ آپ کی سفارش کی وجہ سے. اب ان سفارشوں کی تھوڑی سی تفصیل مزید دیکھتے ہیں ہم. شفاعت عظمیٰ کو ہم دیکھتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اور یہ شفاعت کی تمام اقسام میں سے بڑی قسم ہے، اور یہ مقام محمود پر ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ہر اذان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس مقام محمود کی دعا مانگیں. وہ دعا کیا ہوتی؟ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے حساب کتاب شروع ہوگا. قیامت کے دن لوگ بڑی مصیبت میں ہوں گے، کیونکہ وہ 40 سال تک پسینے میں کھڑے رہیں گے، کیونکہ زمین پر ہر ایک کے پاس صرف اتنی جگہ ہوگی کہ 2 قدم رکھ سکے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر بندے سے بندہ جڑا ہوا ہوگا. ایک تو سورج قریب ہوگا، دوسرا آپس کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے جو گرمی ہوگی اور حبس ہوگی اس کی وجہ سے پسینہ بہ رہا ہوگا، اور لوگ تنگ آ جائیں گے کھڑے کھڑے. استغفر اللہ. کچھ لوگوں کا پسینہ پاؤں تک ہوگا، کچھ کا آدھی پنڈلیوں تک، کچھ کا گھٹنوں تک، کچھ کا کمر تک، کچھ کا سینے تک. بعض کو پسینے کی لگام پہنائی ہوگی، بعض کو پسینہ پورا ڈھانپ لے گا. لوگ سخت گرمی میں ہوں گے کیونکہ جہنم بھی قریب کر دی جائے گی، سورج نیچے آ جائے گا. لوگ ہجوم میں ہوں گے، انسان کے کھڑے ہونے کے لیے صرف 2 قدموں کی جگہ ہوگی. لوگوں کی سانسیں ہوں گی، خوف اور دہشت ہوگی. انسان ایک ایسی جگہ پر ہوگا کہ چاہے گا کہ کسی بھی طریقے سے اس سے چھٹکارا مل جائے، اس جگہ سے ہٹ جائے، نکل جائے ہم. تو وہ انبیاء کے پاس ایک ایک کر کے چکر لگاتے ہوئے ان سے درخواست کریں گے کہ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں، ہمیں اس سے نجات دلوائیے. اور پھر بالآخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، اور پھر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی درخواست قبول کر لے گا. تو اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طویل حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم بھی ہے یہ دن کون سا دن ہوگا جس دن اللہ پہلوں اور پچھلوں سب کو ایک چٹیل میدان میں جمع کر دے گا کہ ایک پکارنے والے کی آواز سب سن لیں گے اور ایک نظر سب کو دیکھ سکے گی. سورج بالکل قریب ہو جائے گا اور لوگوں کو ایسی پریشانی اور غم لاحق ہوگا جو برداشت سے باہر ہو جائے گا. لوگ کہیں گے دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہو گئی ہے، کیا ایسا کوئی بندہ نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کرے؟ بعض لوگ بعض سے کہیں گے کہ آدم علیہ السلام کے پاس چلنا چاہیے. چنانچہ سب لوگ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، آپ انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنی طرف سے آپ میں روح پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، اس لیے آپ رب کے حضور میں ہماری سفارش کر دیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو گئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حال کو پہنچ چکے ہیں. آدم علیہ السلام کہیں گے، آج میرا رب انتہائی غضبناک ہے، اس سے پہلے اتنا غضبناک وہ کبھی نہیں ہوا، اور نہ آج کے بعد اتنا غضبناک کبھی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے مجھے درخت سے روکا تھا لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی، بس نفسی نفسی نفسی، مجھے آج اپنی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ. چنانچہ وہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے، اے نوح، آپ سب سے پہلے پیغمبر ہیں جو اہل زمین کی طرف بھیجے گئے، اور آپ کو اللہ نے شکر گزار بندے کا خطاب دیا، آپ ہی ہمارے لیے اپنے رب کے حضور میں سفارش کر دیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حال کو پہنچ گئے ہیں. نوح علیہ السلام بھی کہیں گے، آج میرا رب اتنا غضبناک ہے
اس سے پہلے کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوا اور نہ آج کے بعد ہوگا. میں نے اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی تھی، آج مجھے اس کا خوف ہے. نفسی نفسی نفسی، آج مجھے اپنے ہی نفس کی فکر ہے. تم میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. سب لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے ابراہیم، آپ اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل ہیں، روئے زمین میں منتخب ہیں، آپ ہماری سفارش کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس حالت کو پہنچ گئے. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، آج میرا رب بہت غضبناک ہے، اتنا غضبناک نہ پہلے ہوا تھا نہ آج کے بعد ہوگا. میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، نفسی نفسی نفسی، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ. ہاں، موسیٰ کے پاس جاؤ. سب لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کو عرض کریں گے، اے موسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف سے رسالت اور اپنے کلام کے ذریعے دوسرے لوگوں پر فضیلت دی. آپ ہماری شفاعت اپنے رب کے حضور میں کریں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے، آج اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہے، اتنا غضبناک کہ نہ وہ پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا. میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ اللہ کی طرف سے مجھے اس کے قتل کا کوئی حکم نہیں ملا تھا. نفسی نفسی نفسی، بس مجھے آج اپنی فکر ہے، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ. ہاں، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. سب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم علیہ السلام پر ڈالا تھا اور اللہ کی طرف سے روح ہے. آپ نے بچپن میں ماں کی گود میں ہی لوگوں سے بات کی تھی، آپ ہماری سفارش کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو گئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے، میرا رب آج اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا اور آئندہ بھی کبھی نہ ہوگا. اور وہ اپنی کسی لغزش کا ذکر نہیں کریں گے، صرف اتنا کہیں گے، نفسی نفسی نفسی، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ. ہاں، محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. سب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول اور سب سے آخری پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں. اپنے رب کے حضور میں ہماری شفاعت کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں. آپ نے فرمایا، آخر میں آگے بڑھوں گا اور عرش تلے پہنچ کر اپنے رب عز و جل کے لیے سجدے میں گر پڑوں گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے اور عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑیں گے. اسی طرح یہ روایت بھی آتی ہے کہ تمام امتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کے لیے آئیں گی. صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، قیامت کے دن لوگ گروہوں کی شکل میں بٹ جائیں گے اور ہر گروہ اپنے نبی کے پیچھے لگ جائے گا اور سب کہیں گے، اے فلاں، آپ ہماری سفارش کیجیے، یہاں تک کہ یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچے گا. لہٰذا یہی وہ دن ہے جب اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ تو ڈائریکٹ انبیاء کے پاس جائیں گے اور کچھ لوگ اپنی اپنی امتوں میں اپنے نبی کے پیچھے جائیں گے اور وہ پھر الٹیمیٹلی سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اکٹھے ہوں گے. تو شفاعت کا یہ مقام جو ہے، یہی مقام محمود کہلاتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی سے اس کا وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ صرف آپ ہی کو قیامت کے دن اس منصب پر فائز کرے گا. سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار رہ، اس حال میں کہ یہ تیرے لیے نفل ہے، زائد ہے، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کرے. امام بدر الدین عینی کہتے ہیں، مقام محمود جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. یاد رکھیے یہ مقام جنت میں لیکن عرش کے نیچے، ٹھیک ہے، اور خالق کے سب سے قریب مقام ہے. کعب بن مالک کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، میں اور میری امت ایک ٹیلے پر ہوں گے اور میرا رب مجھے سبز رنگ کی پوشاک پہنائے گا، پھر مجھے اجازت دی جائے گی اور میں وہ کہوں گا جو اللہ چاہے گا کہ میں کہوں. بس یہی مقام محمود ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سورج قریب ہوگا کہ بہنے والا پسینہ آدمی کے نصف کان تک پہنچ جائے گا اور وہ اسی حالت میں آدم علیہ السلام کو مدد کے لیے پکاریں گے. وہ کہیں گے، میں اس کا اہل نہیں ہوں. پھر موسیٰ علیہ السلام کو پکاریں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے. پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیں گے تو آپ مخلوق کے لیے سفارش کریں گے. آپ چلیں گے اور جنت کے کڑے کو پکڑ لیں گے. اس دن اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر اٹھائیں گے. تمام لوگ آپ کی تعریف کریں گے کیونکہ آپ سب کے نمائندہ ہوں گے.
اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی پتہ چلتا ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے دلوں میں آپ کا کتنا مقام ہے اور ہم آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور آپ کی کتنی تعظیم کرتے ہیں اور کتنا ویلیو کرتے ہیں اور آپ کے طریقوں کو کتنی خوشی کے ساتھ اپناتے ہیں. آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت بخشی، اسلام کا کلمہ نصیب کیا، اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی شفاعت کی وجہ سے ہی جنت میں داخلہ نصیب کرے گا انشاءاللہ. تو یہ بات آپ کا مقام بھی بتاتی ہے اور یہ بھی کہ ہمیں آپ کی قدردانی کرنی چاہیے اور آپ پر کثرت سے درود بھیجنا چاہیے. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مقام محمود جنت کے دروازے کے پاس ہے. سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج کو 10 سال کی گرمی دے دی جائے گی، یعنی جتنی 10 سالوں میں گرمی پڑتی ہے وہ ایک دن اکٹھی کر دی جائے گی. پھر اسے لوگوں کے سروں کے قریب کر دیا جائے گا. پھر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور وہ کہیں گے اللہ کے نبی، آپ کی ذات وہ ہے کہ اللہ نے آپ کو فتح عطا کی اور اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں، اور آپ بخوبی دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کس حال میں ہیں، بس آپ ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش فرما دیں. تو آپ فرمائیں گے میں تمہارا ساتھی ہوں. چنانچہ آپ نکل کر لوگوں کے درمیان سے گزریں گے. دیکھیے منظر دیکھیے، آپ نکل کر لوگوں کے درمیان سے گزریں گے یہاں تک کہ آپ جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے، اور آپ دروازے میں سونے کے کڑے کو پکڑ کر دروازہ کھٹکھٹائیں گے. پس جنت کا داروغہ کہے گا یہ کون ہے؟ تو آپ فرمائیں گے میں محمد ہوں. چنانچہ آپ کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا یہاں تک کہ آپ اللہ عز و جل کے روبرو کھڑے ہوں گے اور سجدہ ریز ہو جائیں گے. تو آپ کو آواز دی جائے گی، آپ اپنا سر اٹھائیے اور مانگیے، آپ کو دیا جائے گا. سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. بس یہی مقام محمود ہے. ایک اور روایت میں صحیح بخاری کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ مخلوق کا فیصلہ کیا جائے. پھر آپ بڑھیں گے اور جنت کے دروازے کا حلقہ تھام لیں گے، اور اسی دن اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا جس کی تمام اہل محشر تعریف کریں گے، کیونکہ ان سب کی طرف سے آپ وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے اور سجدے میں پڑ جائیں گے. دیگر حدیث کو بھی دیکھیں اور ان کو بھی، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت عظمیٰ کے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیں گے. جنت میں آپ سب سے پہلے جائیں گے اور جو باقی لوگ ہوں گے آپ ان کی سفارش کریں گے. اور اس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ کی خاص تعریف بیان کریں گے. صحیح بخاری میں آتا ہے قیامت کے دن لوگ جب پریشان ہوں گے تو انبیاء کے پاس جائیں گے، تو انبیاء ان کو کہیں گے تم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ کہ اللہ نے ان کے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں. تو وہ سب میرے پاس آئیں گے تو میں سب کو لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت چاہوں گا، تو مجھے اجازت دے دی جائے گی. پھر جب میں اپنے رب کو دیکھ لوں گا تو میں سجدے میں گر جاؤں گا. یہاں پر یہ بھی آتا ہے کہ آپ اپنے رب کو دیکھ لیں گے، اور جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں ہی رہوں گا. پھر کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، مانگو دیے جاؤ گے، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، کہو سنا جائے گا. میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ کی وہ حمد کروں گا جو مجھے اس کی طرف سے سکھائی جائے گی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایسی حمد جو اس سے پہلے کبھی نہ کی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مختلف کام کر رہے ہوں گے نا. ایک تو سب سے پہلے تو یہ سفارش کریں گے اور جنت میں جا کر اور مقام محمود پر کھڑے ہو کر سفارش کر کے، اور پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا. پھر آپ حوض کوثر پر بھی ہوں گے، پھر آپ پل صراط کے پاس بھی ہوں گے، اور پھر جب سب لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے تو جو جہنمی لا الہ الا اللہ کلمہ گو ہوں گے، حتیٰ کہ کسی کے دل میں رائے کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا، تو اس کو بھی آپ جہنم سے نکلوا کر جنت میں داخل کروائیں گے. یہاں سائڈ نوٹ پہ کہ قیامت کے دن سورج کے بھی مختلف احوال ہوں گے، کئی مراحل سے گزرے گا. علماء کہتے ہیں کہ اس کو لپیٹ دیا جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی. پھر جب لوگ محشر میں جمع ہو جائیں گے تو سورج واپس آئے گا. اس وقت اس کی تپش 10 سال کی حرارت کے برابر ہوگی، وہ بندوں کے سر کے بالکل قریب آ جائے گا. پھر جب میدان حشر میں حاضری ختم ہو جائے گی تو پھر اس کو لپیٹ دیا جائے گا اور پھر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا تاکہ سورج کی پوجا کرنے والوں کو عذاب دیا جائے. تو ان کو جہنم میں سورج کے ساتھ بھی عذاب دیا جائے گا. تو کتنی سخت تپش ہے اس کی. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو یہاں تک محشر کے یہ احوال بیان ہوئے ہیں. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر ہے. استاذہ جی جو شفاعت عظمیٰ ہے یہ صرف حساب کتاب شروع ہونے کی بات ہے. جی اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اب باقی ابھی چیزیں بہت سی ہیں. ابھی صرف یہ کہ شروع کیا جائے کیونکہ 40 سال تک لوگ پسینے میں ڈوبے کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ اس دن کو آسان کر دے. بہت تیاری کی ضرورت ہے اس کے لیے، غفلت سے نکلنے کی ضرورت ہے. جی مجھے 2 کوسچنس میرے دماغ میں آ رہے تھے. ایک تو یہ کہ کیا اس وقت حشر میں جن اور انس اکٹھے ہوں گے،
جی ہاں، سب مخلوقات، یعنی حتیٰ کہ جو جانور وغیرہ ہیں ہر ایک، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وحوش بھی ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ جو شفاعت عظمیٰ ہے یہ سب پوری مخلوق کے لیے ہوگی، پوری یا صرف مخلوق کے لیے ہوگی؟ جو مشرکین ہیں سب کے لیے شفاعت عظمیٰ ہوگی کہ سب کا حساب شروع کیا جائے، کیونکہ لوگ اس جگہ سے نکلنا چاہیں گے. حتیٰ کہ کافر یہ چاہے گا کہ چاہے مجھے جہنم میں بھیج دیا جائے، یہاں سے نکال دیا جائے، کیونکہ کہتے ہیں نا الانتظار اشد من الموت، تو وہ جو وقوف ہے، وہ عرصہ ہے، وہ بڑا سخت وقت ہے. استاذہ جی جیسے ابھی یہ آپ نے فرمایا نا کہ ہجوم اتنا زیادہ ہوگا کہ صرف 2 پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، تو کبھی کسی بس میں، ٹرین میں زیادہ رش کی حالت میں آپ کھڑے ہوں تو چند منٹ کی بات ہوتی ہے تو وہ منٹ ہی گزارنے اتنے مشکل ہو جاتے ہیں، تو پھر سبحان اللہ اتنا عرصہ وہاں کھڑے ہوں گے. اور پھر یہ جو آپ نے بتایا کہ خوف اور دہشت کا عالم ہے، جیسے آج کل ہم جس سچویشن سے گزر رہے ہیں تو ہم زیادہ اچھے سے اندازہ بھی لگا سکتے ہیں. اس وقت بھی اگر کوئی ہمیں کسی کے قریب ہونا، جی ہاں، کہ کوئی کہے کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، اس کی دعا سے یہ آزمائش نکل جائے گی، تو پوری دنیا اس بندے کے پاس پہنچ جائے، تو سبحان اللہ یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو اس وقت کا منظر ہے اور جو ہجوم ہے اور جو جگہ کی قلت اور گرمی کی شدت. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک دفعہ جب ہم چائنا گئے تو شنگھائی ایئرپورٹ سے ہم جس ہوٹل میں ہم نے جانا تھا وہاں تک ہم ٹرین میں آئے، اور تقریباً 35-40 منٹ کا بائی ٹرین، اور فاسٹ ٹرین تھی جس پہ وہ سفر تھا، اور وہ شاید چھٹی کا وقت تھا لوگوں کے یا ویسے نکلنے کا. اتنا رش تھا اور بندے کے ساتھ بندہ جڑا ہوا تھا، اور بس نہیں چل رہا تھا کہ کس وقت یہاں سے نکل کے باہر جائیں. ہر انسان کی زندگی میں ایسے ایکسپیرینس ہوتے ہیں کہ جب وہ رش میں پھنس جاتا ہے یا ایسی جگہ پر ہوتا ہے کہ نہ آگے نکل سکتا نہ پیچھے. حرم میں کئی دفعہ ایسا اتفاق ہوا ہوگا. ایک دفعہ عید کی نماز قریب تھی تو ہم نے سوچا چلو طواف ہی کر لیتے ہیں، اللہ اکبر. وہ جو اندر چلے گئے تو یوں لگتا تھا سینہ ہی بھینچ جائے گا، دم ہی نکل جائے گا، نہ نکلنے کا کہیں، نہ آگے نہ پیچھے، جہاں ہے وہیں کے وہیں اسٹک. اور اس وقت جو حالت ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی موت ہی قریب نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اسٹیمپیڈ نہ ہو جائے، کچھ اور نہ ہو جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن کی ان ساری سختیوں اور ہول سے ہمیں محفوظ رکھے. اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، اور یہ تبھی یہ ہماری دعاؤں میں شامل ہوگا نا جب ہمیں اس کے بارے میں علم ہوگا. ہم سیکھتے ہی نہیں اس کے بارے میں، جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ہمارے بچوں کو کتنا پتا ہے اس کے بارے میں کہ کیا آگے آنے والا ہے، مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے. زیادہ تر یعنی ایمان رکھنے والے بھی اس پہ ایک پیسو سی فیلنگ ہے. کتنی دفعہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ حساب آسان ہو جائے کچھ ہے، لیکن اس پہ وہ جو یہ خوف اور دہشت، یہ پھر آپ جب اتنی ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس کا تذکرہ ہوتا ہے نا، پھر فیلنگ آتی. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، علم والے بندے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. یعنی تبھی ڈر لگتا ہے جب انسان کو علم آتا ہے، ورنہ تو جہالت میں تو انسان کوئی پتہ نہیں اس کے نیچے کتنے آتش فشاں ہیں، کس آگ کے اوپر بیٹھے ہوئے. پھر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حساب برحق ہے. اب وہ حساب شروع ہونے لگا.